ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دعوت کارم القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہماری عادتیں۔ کوشچن میں لیتا ہوں، بزرگوں کا ایک انداز دیکھا گیا ہے، بڑوں کا، چاہے وہ بڑے جو ہے وہ خواتین میں سے ہوں یا مردوں میں سے ہوں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ابھی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے کاموں سے سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ ایک تو سیٹسفیکشن نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ارے یہ کیا کام ہے، یوں کیسے ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں ہم تو جو ہے وہ یوں کر لیتے تھے، یوں سارا کام کاج گھر میں ہو جاتا تھا، یوں مطلب جھاڑو پوچھا بھی یوں کر لیتے تھے، تو آج کل کے لوگوں نے، لڑکیوں نے، لڑکوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو ایک تو ویسے کام چور قسم کے ہیں، پھر جو کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے کچھ بزرگ افراد کی، تو کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ کو کیا لگتا ہے، پرابلم کیا، آپ کو پرابلم کا نظر آ رہا ہے؟ مجھے پرابلم یہ لگتا ہے کہ جو کام ہے اس کام میں نقص بتانے کی بجائے یا اس کی خرابی یا خامی بتانے کی بجائے ایسے خام خواہ دھونس جیسے جمانہ ہے کسی کے اوپر ہوتا ہے نا کہ تم کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہو، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، مجھے تو یوں لگتا ہے۔ اصل میں پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ عورتیں جو تھیں وہ پھونکے مار مار کے چولہا جلاتی تھیں، اور جس طرح گھر کے کام کاج میں مشقت جی بالکل ان کو اٹھانی پڑتی تھی، جی، اگرچہ وہ آج اس طرح کا نظام نہیں ہے۔ اب یہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، اب بظاہر کو اتنا خاص ایکٹیویٹی کر نہیں پا رہی، جی، تو ایک تاثر بھی رکھنا ہے، ایک بھرم بھی رکھنا ہے، جی، کہ تمہیں کیا پتا ہم نے کس طرح وہ دن گزارے ہیں۔ جی، اچھا، اس میں سم ٹائم باتیں ان کی درست بھی ہوتی ہیں اور سم ٹائم نہیں بھی ہوتی، ان معنوں کر ہوتی ہے کہ واقعی سامنے اتنی سہولتوں کے باوجود بھی وہ اس طرح کی کام اور خدمات انجام نہیں دی جا رہی ہوتی، اور کافی چیزیں ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ آج جو تمہیں سہولت میسر ہے، ہمارے دور میں وہ سہولت نہ تھی، مگر ہمارے کام وقت پر ہوتے تھے اور اچھے ہوتے تھے۔ صحیح۔ اور آج آپ کو سہولت میسر ہے مگر آپ کے کام نہ وقت پر ہوتے ہیں، نہ اس معیار کے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو شاید اس لیے بھی اپنی کوئی ماضی کی کوششوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بہت زیادہ برا لگانے والی بات تو نہیں لگتی آپ کو؟ بیٹے بڑے برا لگ گیا شاید؟ نہیں، ایسا دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کسی نے کام کیا ہے، جیسے گھر کی خواتین آپ لے لیں، جیسے بیٹی ہے، بہو ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، گھر پہ کام کیا ہے، اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، محنت کی ہے، ایفرٹ کی ہے، جھاڑو دینا، برتن دھونا مطلب آسان کام نہیں ہے، پوچھا لگانا آسان کام نہیں ہے، کھانا بنانا، اور یہ کیا ہے، یہ تو آج تو 4 بندوں کا کھانا، ہم تو جو ہے نا وہ 12 بندوں کا کھانا جو ہے بنایا کرتے تھے، تو ادھر 4 بندوں کا کھانا بنا کے یوں ہے جیسے پتہ نہیں کیا کیا۔ میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عادت کا یا اس طرح بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا ایک نقصان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے گھر کے جو جوان بچے ہیں، وہ ہم سے بیزار ہو جائیں گے کہ یہ اپنی زمانے کی باتیں بس ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، ہم پہ روب جماتے رہتے ہیں، پھر دور بھاگیں گے، اور پھر انہی کو اس بات کا، شاید بزرگوں کو ہی اس بات کا
یہ شکوہ بھی ہوگا کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, ہماری بات سنتے نہیں. یہ ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. میں نے آپ کو عرض کی نا کہ آپ کی بات ایک جہت سے درست بھی ہے, ٹھیک, اور جو میں نے ایک جہت آپ کے سامنے ایک جو بتایا کہ بعض اوقات جیسے کہ والد صاحب اپنے کاروبار میں جب بچے کو لاتے ہیں جی, تو اپنے ماضی کی اسٹرگل کو سامنے رکھتے ہیں ٹھیک, تاکہ بچہ محنت کرے, مشقت کرے. اس ٹائم پر آفس نہیں تھی, دھوپ میں جانا پڑتا تھا, سائیکل پہ کام کرتا تھا. صحیح, اب جیسے ہمارے والد صاحب ہوتے تھے نا, ہمارے والد صاحب اللہ ان کو گھر کی رحمت کرے, آمین, ہم نے ہمارے والد صاحب کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ہمارے والد صاحب سائیکل چلاتے تھے, سائیکل کے آگے جو روڈ ہوتی ہے اس پر چھوٹی سی سیٹ ہوتی تھی, پیچھے کیریل ہوتا تھا, اس پر ایک بڑی سیٹ ہوتی تھی. میرے بڑے بھائی پیچھے بیٹھتے تھے, میں آگے چھوٹی سی سیٹ پہ بیٹھتا تھا, اور والد صاحب سائیکل چلاتے تھے. اللہ, تو میں نے وہ سائیکل پر والد صاحب کے ساتھ سفر کیا ہے, اور یعنی مجھے وہ والد صاحب کی اسٹرگل اور کوششیں یاد ہیں. اگر والد صاحب کوشش کرتے 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 پھر موٹر سائیکل, پھر گاڑی, اس طرح اپنا کاروبار, اپنا مکان, یہ سب کر کے آئے, اور پھر ایک بچہ ہے جو اتنی محنت نہیں کر رہا, پیسے اڑا رہا ہے اور وقت پر آ نہیں رہا, تو والد صاحب کہے کہ بیٹا ہم نے اتنی محنت کی ہے, ٹھیک, ہم نے اتنا وہ کیا, ہم نے اتنا وہ کیا ہے, اب کچھ تو احساس کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی. جی, ایک بیٹے نے کام شروع کیا, صحیح, والد صاحب ہو گئے تھے بوڑھے بزرگ, بالکل جیسے کہ ضعیف ہو گئے تھے, کام کرنے کی پوزیشن میں تھے نہیں. تو واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن بس اس میں یہ سبق تھا کہ والد نے بیٹے کو یہ بتانا تھا کہ کتنا مطلب کہ میں نے محنت سے کام کیا ہے. وہ پورا واقعہ یوں ذہن میں نہیں آ رہا, صحیح, کیونکہ وہ والد صاحب جو اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا نا, وہ والد صاحب نے اس کو جب مساقت ہو, ایک والد صاحب سبق دینا چاہتا اپنے بیٹے کو. صحیح, اور سبق میں یہی ہے کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہو یہ انداز نہیں ہوتا کام کرنے کا. اس طرح گھر کی عورتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اس طرح صبح دوپہر شام رات اتنی کوششیں نہیں کر رہی ہوتی. وہ موبائل نے ویسے ہی ان کو انگیج کر لیا ہے. جب پہلے چونکہ فون نہیں ہوتے تھے سلمان بھائی, اتنے وہ نہیں ہوتے, بہت زیادہ آس پڑوس کی عورتوں سے بات ہو گئی, وہ کبھی کوئی نانی ماں چاچی ماں چل کر گھر پر پہنچ گئے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ کے عورتوں نے گپ شپ لگا لیا. باقی تو کوئی ذرائع تو تھے ہی نہیں گھر میں, اتنے ٹیلی فون بھی نہیں تھے, تو مہنگے پڑتے تھے. تو وہ چیزیں جو آپ کو گھریلو کام کاج سے روکتی, وہ چیزیں تھیں نہیں ماضی میں. اب چونکہ وہ ہیں تو ہماری جو بچیاں ہیں وہ زیادہ تر ان چیزوں میں بھی مصروف رہنے میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی ہے. تعلیمی معاملات تو یہ معاملات تو وہ معاملات پہلے کے مقابلے میں ابھی زیادہ لیے جاتے ہیں. تو یوں شاید ہو سکتا ہے کہ بڑی بوڑھیاں یا بڑے برے بتاتے ہوں, لیکن اس میں میری درخواست یہ ہے کہ کبھی کبھار بیٹھ کر خوش طبعی کے انداز میں, بیٹا دیکھو ہمارے دور میں ہم تو اس طرح کرتی تھی, آج تو آپ کو سہولت ہے تو یوں. لیکن ان کو اگر آپ طنز کریں گی, تنقید کریں گی اور ان کے حوصلے توڑیں گی صرف اس بنیاد پر کہ ہم ماضی میں یہ کیا کرتے تھے تم کیا کرو گی, تو ایسا نہ ہوگا آپ کی صحت تو ان کی صحت میں بھی فرق ہے, اور اس وقت حالات و واقعات میں فرق ہے. پھر چھوڑ ہی دیں گی کام تو پھر آپ کیا کریں گی, کیا کر لیں گے, درست فرمایا. اس لیے آپ کی اولاد بھی آپ سے حوصلہ افزائی چاہتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں. اپنی کوئی ماضی کی ایسی بات جس میں آپ کو سبق یاد آتا ہے تو اکا دکا کوئی مہینے میں ایک دفعہ بول کر نکل گئے. اب روزانہ 1965 کی کیسٹ تو آپ چلائیں گے تو پھر تو پرابلم ہو جائے گی. ایسی بات, ٹھیک ہے. یوں ہی سب جو بزرگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان کا ایک اور بھی معاملہ دیکھا گیا. ارے بھائی ہم نے تو خوراکیں کھائی ہیں, یہ ڈالڈا گھی کھانے والا, مطلب یہ ہمارے اوریجن میں بالخصوص یہ پنجاب کے ایریا میں اور انٹیریئر میں, کہ یہ آرٹیفیشل گھی کھانے والے یہ کیا مطلب بنائیں گے, کیا کریں گے, اور ہم نے دوسری خوراکیں کھائی ہوئی ہیں اور یہ ہے وہ کھائی ہوں گی. ہم نے کب منع کیا کہ آپ نے نہیں کھائی, آپ نے کھائی ہیں, اللہ آپ کا ہاضمہ اور بہتر فرمائے, آج بھی آپ کو دے. اب چونکہ اب وہ نہیں رہی ہے اتنی اوریجنل خوراکیں, لیکن ہمارے دور میں آ گئی ہیں آرگینک خوراکیں حضور, صحیح, اور لوگ اس طرف چلے گئے. صحیح. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے سلمان بھائی جس عادت کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اپنے دور کا کوئی واقعہ کسی سبق کے طور پر بیان کرنا یا کسی اور مقصد کے تحت بیان کرنا یا تفنن میں بیان کر دینا, وہ خوش طبعی کے تو بیان. لیکن اگر آپ اس سے کسی کو
ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, طنز کرنا چاہتے ہیں, تنقید کرنا چاہتے ہیں, اس پر آپ اس سامنے والے کا کوئی عیب نکالنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہم چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے. مرحبا. تانا دینے کی عادت یہ مومن میں نہیں ہوتی. ایسی بات. ہم لوگ تانے دینے کے عادی بن چکے ہیں, ہر بات بات پر تانا دیتے ہیں, بات بات پر ہم بیجا تنقید کرتے ہیں. اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور آپس کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بندہ خوش اخلاقی اور ہمت اور صبر سے کام لے. اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے کا حوالہ دے کر میں عرض کروں کہ بڑے بوڑھوں کو ہمارے گھروں میں چاہیے کہ گھر کے معاملات میں زیادہ انٹرفیئر ہی نہ کریں. زیادہ بولیں گے, زیادہ چک چک کریں گے, زیادہ روک ٹوک کریں گے. امیر سنت نے جو ہمیں سکھایا ہے, جو مدنی مذاکرے کے عادی ہیں, دیکھتے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا. مطلب فرماتے ہیں پھر یہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے آپ کر لو. اب اللہ کا شکر ہے اس دور میں بھی اگر کوئی اپنے گھر میں والدین کے ساتھ رہ رہا ہے یا بڑے بوڑھوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو میری درخواست یہی ہے ہمارے بڑے بوڑھوں سے کہ اس کو غنیمت جانیں اور بولیں نہیں. جیسے کہ امیر سے مثال دیتا ہے کہ اگر ناک سے بھی کھاوے نا تو بولنا نہیں چاہیے کہ منہ سے کھانا چاہیے, کیونکہ یہ مطلب بہت عجیب ماحول ہو چکا ہے. یہاں میں مطلب کہ ایک طرح سے کمزوری بیان کر رہا ہوں کہ اب اتنا ہمت برداشت ہے ہی نہیں. اور بڑے بوڑھوں کو چاہیے کہ پیار محبت کے ساتھ, پھر عمریں بڑی ہوتی ہے نا تو پھر بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, کام کے اتنے قابل نہیں رہتے, بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. پھر ایسا ایسا انہی بچوں اور بچیوں کی ہمیں ایسی خدمت لینی پڑتی کہ پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اسی کو بولتی تھی, اسی کو ٹوکتی تھی, اسی کو ٹوکتا تھا, اسی کو بولتا تھا, آج اسی کا سہارا لے کر مجھے مسجد کی طرف جانا پڑتا ہے اور اسی کا سہارا لے کر مجھے کام کرنا پڑتا ہے. تو میری تمام بڑے بوڑھوں سے درخواست ہے خوش اخلاقی کے, یعنی میں آپ کو واقعی ایمانداری سے بتاؤں, امیر سنت اللہ ان کو سلامت رکھے, آپ بھی محبت کرتے ہیں, میں بھی الحمدللہ محبت کرتا ہوں, یعنی ہماری ناظرین کی بڑی تعداد امیر سنت سے محبت کرنے والوں کی تعداد ہے, اور اس دور میں ہمارے لیے واقعی رول ماڈل ہیں. میں نے یقین مانے امیر سنت کو دیکھا ہے کہ کئی کام گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ہوتا یہ کہ ان کو بولا جائے, ٹوکا جائے, روکا جائے, مگر آپ نہیں ٹوکتے, نہیں بولتے, بلکہ یقین مانے مسکراتے ہیں اور نہیں بولتے. ہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا کوئی خدا نہ خدا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی بولنا ہوتا ہے, یا کبھی سمجھانا ہوگا, بولنا ہوگا تو کوئی 15-20 دن مہینے میں کوئی ایک کا دفعہ سمجھا دیا, بول دیا, یعنی آپ کو کہہ دیا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کی عادت ہے جو نہیں کرے, تو آپ کو بار بار نہیں ٹوکیں گے. یا تو ذہن بنا لیں گے یار اس کو بولنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی عادت بدلنی نہیں ہے, یا پھر ایک عرصے کے بعد, ایک ٹائم گزرنے کے بعد تو آپ کو لگے گا کہ جاؤں گا تو پھر کہیں گے, نہیں کہیں گے. آپ 12 دفعہ جائیں نہیں کہیں گے. پھر کبھی کبھار جیسے ان کی حکمت اس بات کی اجازت دے گی یار آج تھوڑا سا چلو موضوع نکلا تو بول دینا چاہیے, تو انشاءاللہ آپ کو نوٹس کریں گے, نہیں کریں گے. یہ امیر سنت سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہمارے بڑے برے بزرگ والدین مجھے دیکھ سن رہے ہیں, میں نے خود ذاتی طور پر میں آپ کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں, واللہ میں نے امیر سنت کی بارگاہ میں رہ کر خود اپنی ذات کے لیے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے خدا کی قسم یہ دیکھا ہے کہ مجھے گھر میں کیسے رہنا چاہیے. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے بہت سکھایا امیر سنت کی ذات نے کہ گھر میں بچوں بڑوں سے اور سب سے کس طرح رابطہ واسطہ, اولاد سے کیسے بات کرنی ہے. یعنی میں ابھی سمجھے سیکھنے کے مراحل میں ہی ہوں. کئی جگہوں پر ہم وہ کام نہیں کر پاتے, لیکن میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں امیر سنت کی حکمتوں کو آپ بھی قائل ہوں گے, میں بھی قائل ہوں. لاکھوں لاکھ کروڑوں کی تحریک ہے, سارے محبت کر رہے ہیں. کہیں آپ کو امیر سنت کے متعلق کوئی ایسی کمزور بات کہیں سے سننے کو نہیں ملے گی. ان کے کردار پر کوئی, ان کے آس پاس پڑوس میں کوئی آپ کو بات کرنے والا نہیں ملے گا. الحمدللہ بڑی مسکراہٹ والی شخصیت ہے اور نیک ہے. تو یہ میری آپ سب بڑے بوڑھوں سے, جو کیونکہ موضوع بڑے بوڑھوں کے ساتھ تھا, تو کتابوں میں تو یقیناً اس طرح کی کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں جی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہی فیضان ملتا ہے جس کو بھی اس طرح کا فیضان ملا ہوا ہے. تو میری درخواست یہی ہے کہ وہ امیر سنت کا ایک جملہ ہے, 2 ہاتھوں سے پیٹ تھابڑنا, ایک تھابڑنا کہتے ہیں نا, 2 ہاتھوں سے شاباشی دے کر چلاؤ قوم کو, 2 ہاتھوں سے ارے واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ,
रोकना जो है ना, रोकना टोकना, ये मतलब कि नहीं अब होता। अब अगला मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, दिन रात पका रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं बच्चे, जी ठीक है, माशाल्लाह, शाबाश। मरहबा, माशाअल्लाह। अल्लाह हमें ये अच्छे अखलाक और ये अच्छी आदत अपनाने की सआदत नसीब फरमाए। ये तो चले बड़ों के हवाले से हो गया। वैसे एक और भी आदत है कुछ लोगों में देखी जाती है कि वो क्या करते हैं कि एक टैग लाइन बना देते हैं। जैसे देखें, इंसान है और अल इंसानु मुरक्कबुन मिनल खताई वन निस्यान, बंदे से भूल भी होती है, बाज़ औक़ात बंदा जानबूझकर भी गलती जो है वो कर जाता है, हो जाता है मामला इस तरह का। लेकिन कुछ लोगों का जो मामला है, उनकी रविश है, उनका किरदार है, वो ऐसा होता है कि वो एक टैग लाइन जो है वो लगा देते हैं बंदे के ऊपर। हाँ वही, हाँ वो आ गया, ये इसने, हाँ वो नहीं, ये नहीं किया था इसने, ये जो झूठ बोलता था, वो झूठ बोला था इसने, देखो ये आ गया। देखिए सलमान भाई, मादरत के साथ, झूठ है ना, झूठ, अभी आपने कहा झूठ, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, झूठ एक ऐसी आदत है बदकिस्मती के साथ, जिसके ताल्लुक से पता चल जाए ना ये झूठ बोलता है जी यार, फिर उसके साथ एतमाद जमता बमता नहीं है। यानी ये आप कहते नहीं, एतमाद ठीक है ना करे, मैं नहीं कह रहा उस पर एतमाद करने, लेकिन अब उस पे एक नादिम हो गया, शर्मिंदगी, अब आप हर वक्त उसको झूठा ही बोलते रहेंगे सारी जिंदगी। एक दफा उसने झूठ उसका पकड़ा गया है, तो अब सारी जिंदगी उसको झूठ पे ही लपेटते रहेंगे। ये गौर तलब बात है। मतलब मेरा जो मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई गलती देखें बंदे से हो गई है, या कोई भी ऐसा मामला है इस तरह का अब हो ही गया है किसी से, तो अब सांप गुजर गया है, लकीर पीट रहे और पीछे ही पड़ गए किसी के, भी माफी दे भी दें किसी को। ये मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ वो ये है। बाकी आप बताएंगे कि एनालिसिस क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। सही गलत नहीं है, मैं किसी और तरफ चला गया था जी। एक शख्स झूठ, खुदा ना करता अगर झूठ बोलता है तो उसके ताल्लुक से ये बात दिमाग से तो नहीं निकली, किसी ने धोखा दिया, झूठ बोला, ऐसी बात दिमाग, लेकिन जाहिर है कि वो झूठ बोल के हो सकता है तौबा कर चुका हो और अल्लाह से माफी मांग चुका हो। अब उसको उसकी तौबा पर, उसकी गुनाह पर आड़ दिलाना, ये तो वैसे शरन उसकी इजाजत नहीं है, बल्कि रिवायत में यहाँ तक है कि अगर कोई शख्स किसी को रुजू ला चुका, ताइब हो चुका, अब अगर उसके गुनाह पर उसे वो आड़ दिलाएगा, तो जब तक वो आड़ दिलाने वाला उस गुनाह में मुब्तला नहीं होगा, उसको मौत नहीं आएगी, यानी मरने से पहले उस गुनाह में मुब्तला होगा। मन अय्यरा अखाहु बिज़ंबिन लम यमुत हत्ता यअमलहु, तब तक उसमें मुब्तला ना हो जाए जी। तो ये तो डरने वाली बात है, तो ये तो नहीं करना चाहिए, ना इसका बेजा चर्चा करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है ये बात है जरूर सलमान भाई, मैं तो सच्ची बात है कि एक आदमी के बारे में पता चल जाए ना कि यार ये जबान का सही नहीं है, ये कमेंडमेंट पूरा नहीं करता, यार ये झूठ बोलता है, यानी झूठ पकड़ा जाता है। ये मैं आपको बताऊं, झूठ पकड़ा जाता है। मैं जानता हूं कि मतलब कि लोगों ने ऐसे लोगों के साथ जो झूठ बोल देते हैं और घुमाते हैं, अच्छा ये समझते कि लोग बेवकूफ है ना, हम मामा बना देंगे, ये बेवकूफ नहीं होते लोग यार, वो समझते कि आप झूठ बोल, उनको पता है झूठ बोल, उनको स्टोरी पता है, वो आपको ऐसे चेक करना चाह रहे थे, आपने झूठ बोल दिया, उसको पता आपने झूठ बोला, अच्छा कंफर्म आपने झूठ बोला, आप क्या समझते कि वो आइंदा वो आपके साथ कभी डील करेगा? कभी नहीं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कारोबार में तकलीफ में हैं, या कामकाज में तकलीफ में है, या ताल्लुकात में, या घर बार में वो तकलीफ में है। इनकी एक वजह यह है कि इनका झूठ पकड़ा गया है जी, और इनका धोखा पकड़ा गया है, इनका फरेब पकड़ा गया है। तो जो लोग झूठ के आदी है ना, आज आपको दरखास्त करता हूं, मेहरबानी करके आप अपने झूठ की ये गुमा, अच्छा जो झूठ क्या, बाद लोगों को वो झूठ का भी इनका मॉडर्न दौर है, झूठ को भी पता नहीं क्या 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 हुआ है, बड़ी घुमा फिरा कर बात करेंगे। असल में सामने वाले को धोखा देना होता है, सामने वाले को कमजोर बात बतानी होती है, सामने वाले को हकीकत से, उसके सामने हकीकत से पर्दा करना होता है कि उसको हकीकत पता चल गई तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। माल बेचना है, प्लॉट बेचना है, घर बेचना है, घर खरीदना है, गाड़ी बेचनी है, गाड़ी खरीदनी है, 2 पैसे का फायदा करना है, फला है फला है फला है, शादी ब्याह वगैरह वगैरह वगैरह, ये हर चीज पर आप फोकस करें। जिनकी आदत, ये जो कमीशन एजेंट होते हैं ना, ये भी बाजों का दोनों तरफ झूठ बोलकर अपनी कमीशन खड़ी कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा काट रहे होते हैं। तो ये लोग जो है, जो कमीशन के नाम पर
ब्रोकरी के नाम पर, या बाद औकात ऐसे रियल एस्टेट वाले भी होते हैं जो अमूमन टॉप मारने के नाम पर, ये इनकी इस्तिलाह है, ये इस तरह की बात चीजों में ये धोखा देते हैं सामने वाले। एक बार यानी आपने ले लिया, चलो आपने लाखों रुपए बटोर लिया, को बहुत बड़ा नफा भी ले लिया, मगर थोड़े अरसे में उसको पता जरूर चल जाएगा कि यार क्या इससे गलत है। वो आपको शायद बोल देगा यार चाहिए थे तो बोल देते ना यार, ये मेरे साथ करने की तुम्हें क्या जरूरत है। ये इतनी गंदी आदत है, और ये आदत है, ये मैं आपको बता दूं, ये आदत है और ये आदत है। मेरे खुद इससे वास्ता पड़ा हुआ है, ये आदत है। अब उससे आप कैसे काम करेंगे या उससे आप कैसे ताल्लुकात रखेंगे? हर वक्त डर लगेगा, हर वक्त डर लगेगा। लेकिन मोमिन झूठा नहीं, झूठ बोलना ये मुनाफिक की अलामत है जी, मुनाफिक की अलामत है। अब इससे आदमी दोस्ती ताल्लुकात कैसे रखेगा? अब आप बोलो यार हो तो गया है, अब तक हो तो गया है, सारा कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जिनके साथ कर चुके हैं ना, ये जहां आप ये मशहूर हो चुके हैं, शायद वहां पोजीशन बनना बहुत मुश्किल है। ये आज मैं आपको बहुत वाज़ेह बात बता रहा हूं, अगर ऐसे लोग हैं अब वहां पोजीशन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां एतमाद का शीशा आप तोड़ चुके हैं। अब लाख जोड़ो, जुड़ भी जाएगा, दरार रहेगी, आपकी ये पहचान रहेगी कि यार बच के रहना यार, बोले आप कितने ही वो हो जाओ। अरे ये हम लोगों का भी नेचर है कि मतलब हो सकता है वो तौबा करके विलायत की मंजिलें तय कर चुका हो, लेकिन लोगों में बहुत मुश्किल से फिर उसकी पोजीशन बनती है। ये मैं आपको बता दूं। अब होता ही है कि अब नई कुड़ी नया दाम, अच्छे नए लोग, अब वहां अपनी पोजीशन बने कि जितनी लोगों में आपकी खराब बात है, अब उतनी इससे ज्यादा लोग आपकी अच्छी बात करने लग जाएं, तो शायद हो सकता है कि उनका ये तासुर बदल जाए कि नहीं यार ये मतलब कि शायद वाकई बदल गया होगा, वाकई बदल गया होगा। वरना मैं आपको बताऊं, जितनों ने भी इस तरह अपनी जिंदगी के वक्त को काम गुजारे हैं, चाहे आप गरीब रह गए, अमीर रह गए, अकेले रह गए, दोस्तों में रह गए, घर में आप परेशान हैं, ये अगर अल्लाह ना करे ये घुमा फिरा कर और झूठ और धोखा देने की अगर सास में आदत है, बहू में आदत है, दामाद में आदत है, बेटे में आदत है, बाप में आदत है, या शोहर में आदत है, तो बीवी में आदत है, यकीन माने जो घर का माहौल बर्बाद होता है ना, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। यार आदमी सच्चा बोले, ये सही बोल रहा हूँ, सच बोले यार, सांच को आंच नहीं है। वाह, सच बोलने में बाज़ औक़ात बज़ाहिर तंग गली में बंदा दाखिल होता है, मगर आगे रास्ता कुशादा है, और झूठ बज़ाहिर कुशादा रास्ते में दाखिल हो जाता है, प्योर निकल गया, आगे तंग होते 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 गली बंद हो जाती है, दीवार आ जाती है, अंधेरा है। ये मैं आज आपको बहुत जो बयान कर रहा हूं ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बस ज़हन बना लें, सच्चे मुस्तफा, अच्छे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, बस सच्चे और अच्छे हो जाए। अपनी आदत जो आपने बनाई हुई है ना झूठ की, घुमा फिरा कर ये जो वो जो कलाबाजियां खिलाते हैं ना हम लोगों को, चक्करबाजियां, ये मेहरबानी करके ये खत्म कर, स्ट्रेट सीधे हो जाए, इतने अच्छे लगते हैं लोग, सीधी बात कर, इससे भाई उनसे भी वास्ता है हमारा। तो तंजीम है और भी दुनिया बहुत सारी चीजें आपसे भी वाबस्ता है, मेरे से भी वाबस्ता है यार, सीधी बात करते हैं ना, मतलब बातों को तो कहना पड़ता है यार, यही बात आप 10 मिनट पहले कह देते थी, घुमाने की क्या ऐसी बात ऐसी बात आप भाई यही बात देखी वाली चीज है, खाली घुमा फिरा कर आपने हमारा भी टाइम जाया किया, अपना भी टाइम जाया किया। वही बात जो आपने कबूल करना था जी, पहले बचाने की कोशिश की, 10 मिनट के बाद वहीं आकर खड़े हो गए कि यार हकीकत ये कि भूल गया था, ये जुमला बोल देते, असल में मैं यूं हुआ था, मैं यूं हुआ था, मैं यूं हुआ था, उसे यूं हुआ था, ये करा कर आए। अच्छा एक आदत है सलमान भाई जी, उसके बाद शायद आप कॉल्स की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे, 10 कॉल मैं एक और आदत की मैं बस बात कर रहा हूँ जी, कि आदत ये है लोगों की कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को दाव पे लगा दे, ऐसी बात। ये मैं आज आपके सामने एक आदत डिस्क्लोज कर रहा हूँ, शायद इससे पहले की होता ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने सलमान भाई को कहा कि सलमान भाई यार ये प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम में जो है ना ये काम करवा लीजिएगा। अच्छा अब जैसे मैं आया इस प्रोग्राम में, अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ कुछ नहीं है, तो मैं आया और वो काम हुआ नहीं,
تو میں ان کو کہا سلمان بھائی وہ کام نہیں ہوا یار, یہ چیز لگی نہیں. تو کہیں گے یار عمران میں نے تو کہا ہوا تھا, وہ نہیں لگا تو میں کیا کروں. کس کو کہا تھا؟ میں نے فلاں کو کہہ دیا تھا. اب بولے اس نے لگایا نہیں. جب سلمان بھائی نے کہا کب تھا؟ مغرب کے بعد یہاں آنے کے بعد, سلسلہ شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے. اچھا یہ کام بولنا تھا ان کو 5 گھنٹے پہلے ہاں جی یا 12 گھنٹے پہلے, کیونکہ میں نے تو ان کو 12 گھنٹے سے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا یہ کرو. اب یہ ہو گئے بھول, یہ بھول گئے. اور ان کو میرے آنے کے وقت میں جب ان کی نظر پڑی, او عمران نے تو کام دیا تھا, اب کیا بولو یار وہ آپ لگا دیجئے گا یہ. اب وہ بولے گا, وہ اسے سلمان بھائی سے کہاں سے بحث کرے گا. اچھا میں اس سے پوچھنے جاؤں گا نہیں. سلمان بھائی نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا کیا نہیں, تو میری نظر میں اس شخص کا مورل گرے گا یار وہ کام کا نہیں ہے. اب سلمان بھائی نے خود کو بچانے کے لیے اس کو داؤ پہ لگایا. آپ بتائیے ایسی مثالیں آپ کے گھر میں کتنی ہیں, آپ کے دفتر میں کتنی ہیں, آپ کے آس پاس کتنی ہیں. یہ اچھا اس کا جواب یہ تھا سلمان بھائی ہوا نہیں, وہ اصل میں بھول گیا تھا, میں نے بیچارے کو 2 منٹ پہلے کہا, اب 2 منٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, میری بھول تھی. تو میں کیا کر لیتا یار ان کا. لیکن جب 4 دن کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ سلمان بھائی نے اسے 2 منٹ پہلے کہا تھا, تو میرے نظر میں, کیونکہ اس نے مجھے شکایت دی کہ میں نے تو تحقیق کی تو پتا چلا کہ یار 2 منٹ پہلے کہا تھا, تو میری نظر میں سلمان بھائی کا معیار کیا ہوگا. ایسے کام اتنے لوگ کرتے ہیں بھائی, سیدھا آپ کہنا آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کی عزت داؤ پہ لگا دی. یہ اتنی خراب اور اتنی, میں اس کو کہتا ہوں غلیظ قسم کی عادت ہے کہ آپ دوسروں کی بے عزتی میں اپنی عزت کو تلاش کر رہے ہو. جب تک اس کی عزت گرے گی نہیں میری عزت بچے گی نہیں. کسی کو ذلیل کر کے اپنی عزتیں بنانے کا شوق کب سے پیدا ہو گیا آپ لوگوں میں. اللہ آپ کو مجھے میری حفاظت کرے, اللہ ہمیں سچا سیدھا رکھے. اس لیے میری درخواست ہے, گھما پھرا کر وقت ضائع کر کر اپنی قبر و آخرت داؤ پہ لگا کر پھر بات ماننی ہے آخر میں نہیں, اچھا یا نہیں مانیں گے, چلو نہیں مانیں, قیامت کے دن کیا کریں گے, وہاں کیا جواب دیں گے, ہے نا. تو بندہ جھوٹ بول کر اور فریب دے کر دھوکہ دے کر, یا بعضوں کا قادر الکلام ہوتا ہے, گھما پھرا کر الٹے سیدھے دلائل دے کر اپنی بات کو چھپا کر کچھ دھوکہ تو دے دیتا ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہونا چاہیے, چرب زبان ہوتا ہے. قادر الکلام تو چلیں وہ چرب زبان کہنے, صحیح کہا آپ نے, چرب زبان ہوتا ہے اور بس کر لیتے ہیں کہ یہ. تو یہ میں نے ایک بہت ہی عجیب اور گندی, یعنی جب یہ پتا چلتا ہے نا, ہمیں پتا چلتا ہے, یہ دلی طور پر عجیب سا رنج ہوتا ہے کہ یار بیچارے کو مر. اچھا یہ عموماً کیا اپنے ماتحت کو مرواتا ہے, بڑوں کو نہیں مروائے گا. پتا ہے بڑے کو تو خادم مرے گا, نوکر مرے گا, ملازم مرے گا, اس کا ماتحت مرے گا, مینیجر کو کہا ہوگا تو اس کا وہ مینیجر کے جو اسسٹنٹ ہوگا وہ مرے گا. مینیجر کے اسسٹنٹ سے تو ڈائریکٹر بات نہیں کرے گا. سر میں نے وہ پی اے کو اسسٹنٹ کو کہہ دیا تو اسے کیا نہیں. اب اس کو کیا پتا اسسٹنٹ کو کب کہا تھا, فارغ کر دو اسسٹنٹ کو, سر اب چلا دے بیچارہ غریب آدمی ہے. اب ہمدردی کر کے اپنے نمبر بھی بڑھا رہا ہے, اسسٹنٹ کو گندا بھی کر چکا. تو ایسی آدمی کو بھی وہ سکھ ملتا نہیں ہے. ایسی بات بعد ہوگا بھی وہی مینیجر بن جاتا ہے اور یہ فارغ کر دیا جاتا ہے. ایسی بات مقافات عمل سے ڈرنا چاہیے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے میری تمام تر درخواست ہے, آگے پیچھے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ہمارے اسٹاف میں بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, اور میں بولنے والا تو آپ سے سب سے پہلے سن رہا ہے, میرا وجود تو سب سے پہلے میرے آواز کے. ہم سب کو سیدھا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یعنی میں نے ایک بہت ہی اہم بات آپ کی طرف رکھی ہے اور بہت ہی گندی عادت کا آپ کے سامنے اظہار کیا ہے. اگر یہ عادت گھر کی کسی عورت میں, گھر کے کسی مرد میں ہے, یا دفتر میں ہے, دوستوں میں ہے, دوستوں میں یہ لڑائیاں کروانے والے بھی ایسے ہوتے ہیں, تو مہربانی کر کے اس عادت کو آج ابھی اسی وقت نکال کر مائنڈ بنا لیں. یار آج میں بالکل اسٹریٹ سیدھا کام ہوتا ہے ہو, نہ ہوتا ہے نہ ہو. یہ زیادہ تر آزمائش آتی ہے کاروبار میں, جب آپ کے ہاتھ سے سودا جاتا نظر آتا ہے, ڈیل ٹوٹتی نظر آتی ہے, نفع ختم ہوتا نظر آتا ہے, اس کے بعد بدقسمتی کے ساتھ لوگ اچھا خاصا اپنی نیکی اور تقوی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو فاروق اعظم کا مجھے وہ ارشاد یاد آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے کسی کے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا,
یہ دیکھ وہ بازار میں کیسا ہے. ایسی بات درست فرمایا. میں یہاں مکافات عمل کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ لیکن بہت باریک پیستی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. پاز لیتے ہیں. جی جی بالکل. جی. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، ہمیں نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. حاج صاحب کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، نوجوان دوستوں کے پاس بیٹھنا عادت بنا لیتا ہے، والد صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں، عادت نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. اس میں دو صورتیں. ایک تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کی دو صورتیں ہیں کہ والد صاحب کو اپنے اولاد کی عمر کے مطابق کچھ دلچسپ اور پرمغز گفتگو کرنے کا مزاج بنانا چاہیے. اگر وہ روکتے ٹوکتے بولتے اور ہر وقت نصیحتوں کا مزاج رکھیں گے تو پھر اولاد شاید نہیں بیٹھے گی قریب. تاہم ہو سکتا ہے کہ والد صاحب اپنا مزاج نہ بدلیں، لیکن اولاد کو چاہیے کہ وہ والد صاحب کے پاس بیٹھے. جب آپ اتنے سے تھے نا تو ننے مننے سے ٹڑیے ٹڑیے سے آپ کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، تب بھی آپ کو والد صاحب لے لے کے بیٹھے رہتے تھے. آپ بولو یوں جانا، بولو یوں جانا، ادھر بھاگنا ہے ادھر بھاگنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھگا دیتے آپ اپنے ابو کو اور ابو بھاگتے تھے آپ کے پیچھے پیچھے. اب ضد کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. اچھا آپ کا بولنا ابو کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. ارے بیٹا کیا چاہیے، بس رونا، آپ کا رونا ہی بند نہیں ہوتا تھا. تو کیا ابو نے آپ کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں نا. تو جس وقت ابو نے آپ کو اس وقت پالا پوسا سنبھالا بڑا کیا، اپنا وقت دیا، جب آپ کا مزاج اور آپ کی زبان آپ کے ابو کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ کو بولنا ہی نہیں آتا تھا. تو آج اگر ابو کو آپ کی ضرورت ہے اور بیچارہ تنہائی میں ہے یا تھوڑا ٹائم نکالنا ہے تو وقت نکال کر اپنے ابو کے ساتھ وقت گزاریں. اور ابو کے ساتھ، بلکہ میں نے تو ایک واقعہ پڑھا تھا سلمان بھائی، ایک بیٹا تھا، اس کے ماں باپ اس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے تھے. اس سے پوچھا گیا کہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ بیٹھنے کو اتنا کیوں پسند کرتے. تو بیٹے نے پتا نہیں کیا کہا جی کہ میں اپنے والدین سے وہ بات کرتا ہوں جو باپ میرے والدین سننا چاہتے ہیں. میں ان سے ان کی ماضی کی باتیں کرتا ہوں، میں ان سے ان کو خوش کرنے والی باتیں کرتا ہوں، ان سے ان کے رشتہ داروں کی میں باتیں کرتا ہوں، ان سے میں اور مطلب باتیں کرتا ہوں، گناہوں بڑی باتیں نہ ہو وہ باتیں کرتا ہوں. ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارا بیٹا ہم سے ہمارے مزاج کی باتیں کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہمارے اب یہ جو والد تو کرتا تھا، تو والد صاحب کو نہیں پتا کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا پتا بچہ یہ سے خوش ہوتا ہے، لے یہ کرتے تھے، یہ ہمارے بڑے کرتے تھے. لے کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے پتا ہے، لے کرے گا تو بچہ خوش ہو جائے گا. ہم جب بچے تھے ہمارے والدین نے وہ بات کی، وہ زبان استعمال کی جس سے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی. آج آپ وہ بات کریں، وہ کلام کا جس آپ کے والدین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اس میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ہے یار. سب کیا بات کی آپ. اللہ آپ کو پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا تھا، لیکن میں دوہرائی کرتا ہوں کیونکہ حافظے بھی کمزور ہے، ہاضمے بھی کمزور ہے. جی جی جی. وہ ایک بیٹے نے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، ابو بس آپ جو بولو ہر وقت اطاعت، فرما برداری، خدمت میں واری واری آپ پر ابو. اور والد صاحب بھی بڑے حکمت والے تھے. بچہ تھا اب یوں، یہ بھی کب کون بولتا ہے آج کل، تو بچہ بولتا تھا. ایک دن والد صاحب نے بیٹا کینو کھانے کا دل ہو رہا، کینو لیا. یہ امتحان تھا بچے کا. بیٹا گیا کینو کا پیٹی لے آیا، کینو کی پیٹی لے آیا، کہا ابو کینو لے آیا. بس آپ نے حکم کیا، میں نے کینو حاضر کر دی ہے. کینو نکالا ابو نے کہا بیٹا وہ گھر کے سامنے چھوٹی سی پہاڑی نہیں ہے اونچا، یہاں وہاں بیٹھ کے کھائیں. ابو چلتے ہیں، آپ چلو. پیٹی اٹھائی بیٹے نے کندھے پر، ابا کو لے کر چلا وہ اونچائی پر. پہاڑی سی تھی، چھوٹی سی ٹیلا سا تھا، تھوڑا پارک ٹائپ کا بنا ہوا تھا، گھاس اگے ہوئے تھے. والد صاحب کو لے کے وہاں بیٹھا، والد صاحب اوپر ٹیلے پہ بیٹھے. بیٹے نے کینو دیا، ابو کینو چھیل دو. ابا نے کینو لیا بغیر چھلے ہوئے پھینک دیا. کینو لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا. بیٹا لیا، بیٹا
जी अब्बू लाता हूँ। जवान बेटा था, बच्चा नहीं था। गया और कीनू लेकर आ गया। अब्बा कीनू, अच्छा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर फेंक दिया। अब्बा फिर भागे, बेटा बेटा लिया, अब्बू लिया। अब थोड़ा सा बेटे को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, वो मुस्कुराता हुआ गया, फिर कीनू लेकर आया। अब्बा ने फिर कीनू को फेंक दिया, उसको लुढ़का दिया। अब बोला बेटा ले आ। अब बेटे का मुस्कुराहट तो चली गई इसकी। फिर नीचे गया, हाँफता हुआ, अब खा ले। पापा ने फिर कीनू फेंक दिया। तो बेटा ले आ। बोला भाई ये क्या मस्ती मजाक लगा के रखा हुआ, बार बार कीनू फेंक रहे, बार बार कीनू फेंक रहे, बार बार कीनू उठा रहा हूँ, थक गया हूँ। क्या बेटा मुझे भी लगता है कि तू थक गया, बैठ जा बेटा बैठ जा। बेटा तुझे एक बात बताओ, इतना सा था छोटा सा, मैं तो एक दिन यहाँ टीले पर लाया था, तेरे हाथ में टेनिस की बॉल थी पीले कलर की, तूने बेटा 10 बार नीचे फेंका था, मैं 10 बार उठा के लाया था, 10 बार हम मुस्कुरा के गले मिलते थे और मैं तेरे साथ खेलता था। मैं तो तुझ पर गुस्सा नहीं हुआ था, तुझे 5 में गुस्सा आ गया। अगरचे ये सब वालिद करते नहीं है, मगर यहाँ समझाना ये कि आप बहुत ही शफकत कर लें वालिद साहब पर, मगर फिर भी आप वालिद साहब वाली शफकत नहीं ला सकते। आप अपनी औलाद पर वो शफकत ले आएंगे, वाह वाह वाह, मगर शायद बाप के साथ आप वो मकाम नहीं ला सकते, क्योंकि आपकी औलाद हो या आपका बाप हो, बाप उधर भी बाप है, उधर भी बाप ही रहेगा। ऐसी बात, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। लिहाजा जितनी कोशिश कर सकते हैं वालिदैन को खुश राजी करने के लिए करें, लेकिन इसमें बस हो ही नहीं सकती। यहाँ बस है ही नहीं, फुल स्टॉप है ही नहीं। यहाँ पर बस सिर्फ लाइन चलती चली जाती है। राजी हो गए अल्लाह की रजा के मुताबिक, जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे वालिदैन यहाँ तशरीफ लाए मेरे पास, यहाँ रहे रुके, रमजान मुबारक का महीना भी था और उस तरह से करके बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो मेरी माँ ने जा करके जो मेरा एक वस्फ बयान किया ना जी, कि हमारे बेटे ने हमारे साथ ये रखा है, उसमें वो जो वस्फ बयान किया वो ये था कि रोज हमारे पास बैठता था और बातचीत करता था। इससे मुझे वो आपकी बात लगी कि वालिदैन के पास बंदा बैठे और नीड, जी बिल्कुल नीड, ये इनकी नीड है जी। बच्चा आता नहीं है, बच्चा माँ को एक एक हफ्ते तो मुंह दिखाता नहीं है, यानी इतनी मेहनत और मुशक्कत और तमन्नाओं के साथ माँ बाप अपनी औलाद की शादी करते हैं अपने सलमान भाई, और बेटा अपनी माँ से मिलने नहीं आता, माँ से मिलने नहीं आता, माँ बाप से मिलने नहीं आता, माँ बाप को मुंह दिखाने नहीं आता। आता है तो बाद औक़ात क्या आया क्या चला गया, या बाद औक़ात आता है तो इस अंदाज से आता है कि माँ बाप भी कहते हैं बेटा तू ना ही आता तो अच्छा था, गम वो दुखी देकर गया है। तो जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है उनसे दूरी अच्छी नहीं है। मरहबा जी। कौन? जैसे भी सलमान भाई ने इरशाद फरमाया कि यूं कहते पुराने दौर के बोलते थे कि इन्हें फटाफट हम काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो अब की जो बच्चियां हैं, अब के जो लड़के हैं, तो अब ये अगर देर से काम करते हैं, इनके आराम से काम करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ये सुस्त हैं, ये काम चोर हैं, या काम लेट करते हैं। हमारे दौर में इस तरह कर लेते थे। तो उन घर वालों के लिए या उन बड़ों के लिए क्या आप इरशाद फरमाते हैं? निगरान शुरा आपकी बारगाह में इस सवाल मैं अर्ज कर चुका हूँ, रोक टोक ना करें, करने दे। अब हो गई, अब प्रैक्टिस इसी तरह है, दौर इसी तरह है। जैसे बाजों का नहीं कहते थे हम अंडा 1 रुपए का लाते थे, तो अब वो अंडा 1 रुपए का मिलता था तो लाते थे भाई, अब अंडा 1 रुपए का नहीं मिलता, कहाँ से लाएं? सही, ठीक है, सही है। तो पहले आपके यहाँ बिजली सस्ती थी, हमारे बिजली महंगी हो गई है। पहले मैं अर्ज की ना कि पहले मसरूफियत नहीं थी लोगों के पास घर में, अब लोगों के पास दीगर मसरूफियतें हो गई हैं जी, और जगहों पर टाइम पास करने के लिए मौके मिल चुके हैं जी। तो वो घर के कामों में ऐसी दिलचस्पी उमूमन नहीं रही है, तरबियत का भी फुकदान है। बड़ों को चाहिए कि बस अब हालात और वाकयात के साथ समझौता करना सीखें कि बस अब यही दौर है, ऐसा है, और ऐसा रहें कि छोटे बड़े ये मतलब एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग से रहें, और ये बच्चे भी जो है ना ये आपके साथ कंफर्टेबल रहें। बात मेरी समझ गया बाप? अच्छा। छोटे जो आपके औलाद है ना आपके साथ कंफर्टेबल हो, उनको कोफ्त नहीं होनी चाहिए। ये अगर नहीं हुई ना तो इंशाल्लाह आपको भी नहीं होगी, माशाल्लाह, क्योंकि उनकी अपनी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होगी। क्या बात, ये बस अल्लाह करे ये पॉइंट समझ में आ जाए। माशाल्लाह। मैं यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन एक बात कहूँ, हाई साहब तो निगरानी शुरा तो नहीं बताएंगे, बहरहाल चूंकि मैंने आई विटनेस किए हैं कुछ चीजें,
وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نگران شورا کا انداز میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ دو جگہ پر تو بڑے غور سے دیکھا ہے. ایک موقع تھا کہ جب حامد بھائی کی تقریب نکاح تھی اور اس میں مجھے ایک جو ہے وہ مدنی پھول نکی کی دعوت کے دینے کے لیے مجھے فرمایا تھا. تو میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب سے کچھ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کو عرض کر رہا تھا. تو بہرحال جب سارا سلسلہ کار ہوگا نگران شورا نے سب کو ریسیو بھی کیا. تو نگران شورا آ کر کے بیٹھے اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ کرسی لگا کر کے ایک طرف جو بیٹھے ہوئے تھے. ایسا وہاں سے اٹھے اور جہاں ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے قدموں میں آ کر کے یہ بیٹھ گئے. یہ انداز میں نے دیکھا. والدین کے ساتھ ایک اس طرح کا انداز بھی ہونا چاہیے. اچھا پھر دوسرا ان کے گھر پہ جو ہے وہ جانے کا مجھے موقع ملا اور وہاں پر نگران شورا کے والد صاحب بھی تھے اور شاید ایک اس ٹائم بھائی اور بھی تھے, ڈاکٹر سلمان بھی تھے شاید غالباً. تو بات چیت نگران شورا نے جو ہے نا اپنے والد صاحب سے اتنے پیارے انداز میں کی کہ وہ آج تک میرے دل پہ جو ہے وہ نقش ہو گیا کہ ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کے پاس جب آپ ہوتے ہیں تو یہ بڑا بیٹر جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. تو نگران شورا نے جو ہے نا یہ کہا کہ والد صاحب نے دعوت اسلامی کے جو ہے وہ مجھے سپرد کیا ہوا ہے اور پھر سخی لوگ ہیں اور جب ایک دفعہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ واپس جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں. تو دعوت اسلامی کے جو ہے وہ سپرد کیا ہے مجھے الحمدللہ. یہ بھی ایک بات ہے کہ والد صاحب کے ساتھ ایک محبت بھرا انداز بھی ہے. پھر وہ بیمار ہیں تو اس میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا انداز ہے جس میں ہمدردی بھی ہے اور جس کے اندر ایک احساس بھی ہے, خیال بھی ہے, خوش کرنے والی بات بھی ہے. یہ انداز ہمیں بھی اپنانے چاہیے اور جو اپناتا ہے وہ پھر اس کا فیض پاتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آگے بڑھتے ہیں, مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے اور میں شہر مرشد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا میرا آپ کی بارگاہ میں سوال آج ہے کہ کچھ بچے تو بڑے ہو جاتے ہیں جیسے کالج یونیورسٹی میں جانے لگ جاتے ہیں تو وہ نا پھر اپنے ماں باپ سے یہ کہتے ہیں کہ نا آپ لوگ نے ہمارے لیے کیا کیا. جب ان کے امی ابو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اسکول میں پڑھایا اور جگہ جگہ آپ لوگ کی پڑھائی کے لیے ہم نے آپ کی تعلیم کے لیے کوششیں کی اور آپ کو پالا بہت سا بڑا کیا, تو وہ بولتے ہیں یہ تو سب کے ماں باپ کرتے ہیں, آپ لوگ نے ہمیں ایسا کیا کیا. جب وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا. اگر ان کے ماں باپ نہیں کر پاتے تو بولتے ہیں کہ نا آپ لوگ ہماری خواہشات کا راستہ تنگ کرتے ہو, تو اس طرح کرنا کیسا, اور آپ ان بچوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بیٹا بچوں کی یہ کم ظرفی ہے جو والدین کو اس انداز پر دیکھتے ہیں. والدین نے بچوں کی خواہشوں کو بہت پورا کیا ہے. آج یہ ان دوستوں کو دیکھتے ہیں جن کے والدین نے ان کو گاڑیاں, بنگلے یا کچھ کاروبار کا سیٹ اپ بنا کر دیا ہوا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ہمیں ایسا کیوں نہیں دیا. مگر یہ ان والدین کو نہیں دیکھتے کہ جن کے بچے ان کے ساتھ مزدوریاں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, روڈوں پر گھوم رہے ہیں اور اس طرح کی محنت مزدوری کر رہے ہیں, یہ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو والدین ایک حد تک ایک ایج آتی ہے اولاد کی کہ جب تک کہ وہ کمانے اور کھانے پینے یا اس طرح کے اس پہ قابل نہیں ہوتی تب تک اس کو کھلاتے پلاتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں. سب والدین کرتے تو سب والدین ہی کرتے ہیں. والدین نے کب کہا تھا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو کسی کے والدین نے نہیں کیا اور ہم نے کیا ہے؟ وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی وہ آپ کا وہ سمجھ کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. والدین نے تو کبھی احسان نہیں جتایا تاکہ ہم ان کو اس بات کی تکلیف دیں کہ آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے جس حد تک کیا اب آپ کریں. یعنی ایک اسٹیج آتا ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, یہ آپ کی وہ عمر ہے کہ اب آپ والدین کے لیے کریں. انہوں نے وہ کیا کہ آپ کو کھانا نہیں تھا, انہوں نے کھانا پرووائڈ کیا, پینا نہیں تو پینا پرووائڈ کیا, کپڑے دیے, عید شادی خوشی کے غم موقع پر آپ کو انہوں نے ساتھ رکھا اور سارا کام کیا. اب یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا یہ کم ظرفی ہے اور ظاہر ہے کہ علم کی کمی ہے اور والدین کی سخت دل آزاری ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. مرحبا جی. اور نگران شورا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. مجھے اپنی والدہ کی یاد آ گئی کہ انہوں نے مدنی چینل سے دوستی لگائی ہوئی ہے, ہر وقت مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں, مدنی مذاکرے. تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑے خوشحال ہیں اور ہم سب بہن بھائی بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ کریں, اللہ تعالیٰ اور برکت دے. ماں باپ سے تو جتنی محبت کریں گے انشاءاللہ برکتیں
तेजी के साथ आपकी तरफ आएंगे। मरहबा जी। कॉल उस्मान अमानत तारी गुलजार तैयब सरगोदा से निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ से हुजूर, कुछ माँ बाप अपने बच्चों से काम निकलवाने के लिए उन्हें मारते हैं, झाड़ते हैं, डांटते हैं, तो हुजूर इस तरह बच्चे जो हैं वो जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस बारे में भी कुछ इरशाद फरमा दें। नरमी से काम ले। रात मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत ने इस पर काफी मदनी फूल अता फरमाए थे। नरमी से काम ले, डांटना झाड़ना ये ना करें। सख्ती से उमूमन काम खराब ही हो जाता है। बाद वक़्त लगता है कि नरमी से बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ नहीं रहे होते, इनको थोड़ा सा सुधरने में टाइम लगता है। सख्ती से टूट जाएंगे, नरमी से बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मरहबा। हस्बे जरूरत यहाँ पर कैद लगाई जाएगी। जी ठीक है, आगे। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि दीनी काम करने और चंदा जमा करने में शर्म की जो आदत है ये कैसे खत्म हो सकती है और इसके क्या फवायद है, कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। आदत खत्म करने के लिए वो काम करना पड़ता है। जब तक वो काम करेगी नहीं, झिझक खत्म नहीं होगी, आदत खत्म नहीं होगी। और इसमें ये ज़हन बना लें कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए चंदा का जो अंदाज है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अल्लाह की राह में माल दो, और यूं माल का फरमाना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदाए सुन्नत है। आला हज़रत ने इसको सुन्नत लिखा है और देना सहाबा कराम की सुन्नत है। तो ये करना नहीं चाहिए। और हमारा तजर्बा ये है कि दीन के लिए चंदा करने से इज्जतों में इजाफा होता है। ये हमारा तजर्बा है। कोई मतलब कि आपको बुरा भला नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि कर्जा मांगने थोड़ी आया, दीन के लिए चंदा मांग रहा है और हमें ज़कात देनी है और नेकी के काम में खर्च करनी है। तो ये तो हम हमारी रकम को अच्छे कामों में खर्च करते। बल्कि मुझे तो वो भी पता है कि जिनका ये कहना है कि हमारी 100% ज़कात हम दावत इस्लामी को ही देते हैं, इसके अलावा जिनकी भी हमें मदद करनी होती है हम नफली सदकात से कर रहे होते हैं, ज़कात दावत इस्लामी को दे देते हैं। हमें इत्मीनान है कि हमारी ज़कात सही जगह पर खर्च हो जाएगी। ये देने वालों ने मुझे बताया, तो दे रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे तो यही अब तक के बरसों गुजर के दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, और मैं जिस साल से दावत इस्लामी में आया हूँ मैं उसी साल से चंदा कर रहा हूँ। वाह जी वाह। और रमजान मुबारक में आया था, तो इसके बाद जो पहला रमजान आया था मैं उस वक्त से चंदा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अमाउंट में चंदा करता हूँ। और उस वक्त से लेकर आज तक, आज के दिन तक जुम्मा गुजरा, मैंने चंदा मांगना बंद नहीं किया। मुझे पता है दावत इस्लामी चलती चंदे से, डोनेशन चाहिए, चंदा चाहिए, ज़कात चाहिए। हमारा अरबों रुपए के अखराजात हैं, ये अरबों रुपए के अखराजात के लिए हमें अरबों रुपए करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में देने वाले दे रहे होते हैं। और माशाल्लाह आप देखिए कि आपका ये दीनी जायज़, इस दीनी इस्लाही फलाई खैर ख्वाही रूहानी और भलाई के काम में ये रकम खर्च करनी होती है। 32,000 से ज्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉइज हैं, इनकी फैमिलीज हैं, इनका इलाज मुआलजा है। हाँ, इनकी फैमिली का इलाज है ये बिल्कुल। और माशाअल्लाह हजारों तलबा कराम है, 65,000 मेल फीमेल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो जामिअतुल मदीना पढ़ते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद रिहायशी है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये दीन की खिदमत है और कुरान करीम की तालीम आम हो रही है। हाफिज बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, मुफस्सिर बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, मुबल्लिग बन रहे हैं, इस्लाही उम्मत का काम हो रहा है, मसाजिद बन रही हैं। अब आप और मैं अगर इस काम के लिए भी चंदा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा यार। मुझे एक मस्जिद बनाना अल्लाह के कि एक बताएं जो बगैर चंदे के बनी हो, और एक इमाम बताए जिनके लिए मस्जिद में चंदा ना होता तनख्वाह के लिए। इल्ला पता चंदे कैसे होती होगी बात औकात के जहाँ जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन नॉर्मली हमारे जैसे हो तो इलाकों में तकरीबन यही होता है कि इमाम की तनख्वाह के लिए, मोहसिन की तनख्वाह के लिए चंदा ही चंदा है। जुम्मे को झोली घूमी रही होती है, आप भी 10 की नोट डाल के 5 का सिक्का निकाल लेते होगे, या जेब में देखते हो कि यार सिक्का मिक्का है नहीं, क्या डालेंगे इस बार, या अगर 100 की नोट निकाली तो पुरानी डाल दी, नहीं जेब में डाल दी। तो ये भी आप भी दे ही रहे होगे। तो ये सारा हो रहा था। मुझे तो एक मस्जिद बताए जिसमें चंदा ना हो, चंदे का डब्बा ना लगा हुआ हो, चंदे की अपील ना हो रही हो। तो एक मस्जिद के लिए चंदा करना है और हर हफ्ते चंदा करना है। तो दावत इस्लामी चलाने के लिए कितना डोनेशन करना पड़ता होगा, कितना चंदा करना पड़ता होगा। हम अभी चंदा करते हैं और इसके बाद हम खाले जमा करते हैं, उसके बाद टेलीथॉन करते हैं, तब जाकर दावत इस्लामी के अखराजात को
کسی حد تک پورا کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارا شارٹ فال رہتا ہے. کئی اللہ کے کئی جگہیں خالی ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس ایک ٹائم کے بعد تنخواہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر ہم کچھ نہ کچھ حساب کتاب بناتے ہیں. ہمارے ڈویژن اور ریجنوں کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. پھر ہم جو بھی اب پھر کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں، ظاہر تنظیم ہے. تو اب سوال آیا تو میں اب سب کو عرض کر دوں جو بھی اب دیکھنے سننے والے ہیں کہ اگر آپ ڈونیشن نہیں کر رہے، چندہ نہیں کر دعوت اسلامی کے لیے کریں. اور امیل سنت کی یہ بات میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں جو دینے والے ہیں ان کو بھی خاص طور پر، کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو چندہ دینا ہے دعوت اسلامی کو، جو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں کو دیں، ان کا حق پہلے، جو بچ جائے آپ کی دعوت اسلامی کو دیں. یہ کون کہتا ہے یار؟ الیاس قادری. ماشاءاللہ. تو ہمت کریں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب ہمت کریں. اور میں تو شاید روز ہی 2 ڈونیشن کر رہا ہوں. ہماری پوری ہمارے اراکین شورا ڈونیشن کر رہے ہیں، ذمہ داران ڈونیشن کر رہے ہیں، ایک کئی نگران ہمارے ماشاءاللہ ڈونیشن کر رہے ہیں. تب جا کر تو حضور یہ اربوں روپے جمع ہوتے ہیں اور خرچہ ہوتا ہے. مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کی، اپنی مالی جو خدمات ہے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زکوٰۃ، صدقات یا ڈونیشن اپنی دعوت اسلامی کو دے کر دین کے کاموں میں حصہ ملا. مرحبا. جی کون؟ عادت کا ذکر کر رہا تھا. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے اگر آپ ان کو سلام کریں تو وہ آگے سے جواب نہیں دیتے، جواب میں سلام ہی دوبارہ کر دیتے. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ درست نہیں، سلام کا جواب ہے. بلکہ بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے. ہم بچہ آ کر السلام علیکم، جیتے رہو جیتے رہو، جواب ہی نہیں ہے. وعلیکم السلام جواب تھا بھائی جان. تو سلام کا جواب دینا چاہیے اور اتنی آواز سے دیں کہ اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو سلام کرنے والا آپ کا جواب سن لے. ٹھیک ہے. آپ یہ تو چلیں پھر جیتے رہو تو 2 بولیں گے، جبکہ یہ بھی نہیں بولنے چاہیے، جواب ہی دینا چاہیے. کچھ تو وہ ہیں جو یوں کر دیتے ہیں، جیسے آپ مجھے بولیں السلام علیکم، کیوں کر دیں گے جواب نہیں. وعلیکم السلام آپ تو بول دو. وعلیکم السلام مطلب یوں بس منہ ہلا دیں گے. میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک طریقہ لوگوں کا ہوتا ہے اس میں. اللہ 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 رحمت فرمائے. جی کون؟ یا سیدی، ہمارے معاشرے میں ایک عادت ہے سچ کا نہ بولنا، حقیقت سے کام نہ لینا. تو یا سیدی سچ بولنے میں کتنی برکت ہے، اور یہ جھوٹ یا اس سے ریلیٹڈ جو ہم آئیں بائیں شائیں لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. بے حساب مغفرت، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر الحساب. یہ شاید کال پہلے آپ کی ہوئی ہوگی، میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں. جی الحمدللہ. پروگرام آپ نے دیکھا، کل انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب.